تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ درود و سلام محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی تعظیم کرنا ہمارا حق ہے، جن کی بات کو تسلیم کرنا ہم پر فرض عین ہے۔ نیکیوں کی بنیاد خوف الہی ہے۔ نیکیاں اللہ کے ڈر کی وجہ سے انسان کرتا ہے، اور برائیوں سے بچتا ہے تو رب سے ڈر کر برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو انسان لوگوں کے سامنے نیکیاں کرتا ہے، اگر اس کے دل میں ایمان ہے، تقوی ہے، ڈر اور خوف ہے، تو وہ لوگوں سے چھپ کر اس سے زیادہ عبادت کرتا ہے، اور جو لوگوں کے سامنے نیک عمل کرتا ہے، دل میں ڈر اور خوف نہیں، یہ یقین نہیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ لوگوں کے سامنے نیکیاں کرنے والا انسان جب اس کو تنہائی کے اوقات ملتے ہیں، وہ اتنی ہی شدت کے ساتھ برائی کا استعمال کرتا ہے۔ وہ لوگوں سے ڈرتے ہوئے نیکیاں کرتا ہے، رب سے ڈر کر نیکیاں نہیں کرتا۔ جب اس کے دل میں لوگوں کا ڈر ہو، اللہ کا ڈر نہ ہو، پھر وہ تنہائی کے لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے اس برائی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے۔ اور یہی وہ اعمال ہیں جن کے کرنے سے انسان کی نیکیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت میں ایسے لوگ آئیں گے، قیامت کے دن ان کی نیکیاں تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گی، لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو اٹھا کر ہوا میں اڑا دے گا۔ کتنی بڑی بدنصیبی ہوگی اس دن کہ انسان دنیا میں یہ سوچتا ہے کہ میری نیکیاں بہت ہیں۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے ہی خاندان اور قبیلے سے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کے اوصاف؟ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح رات کو اٹھ کر عبادت کرتے ہیں، لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن ایک ان کے اندر اتنی بڑی غلطی ہے، جب ان کو تنہائی کا وقت ملتا ہے اس تنہائی میں اللہ سے نہیں ڈرتے، تنہائی کے اوقات میں اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔
ایسے کرنے سے انسان کی نیکیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے اہل ایمان، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، اونچی آواز سے بات نہ کرو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جیسے تم ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو ایسے نبی کے ساتھ بات نہیں کرنی۔ اب نبی تو نہیں ہے۔ دوسرا قول کہ نبی کی احادیث تو موجود ہیں، نبی کی احادیث کے مقابلے میں کسی امام کے قول کو حجت سمجھنا یہ نبی کی توہین ہے۔ نبی کی حدیث کے مقابلے میں کسی بزرگ کی بات کو بلند کرنا، مان لینا، یہ اللہ کے رسول کی توہین ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو شخص بھی یہ توہین کرتا ہے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اللہ اس کے اعمال کو برباد کر دیتا اور اس کو شعور ہی نہیں ہوتا۔ یہ دوسری بڑی وجہ ہے کہ نبی کی حدیث کے مقابلے میں کسی امام کی بات کو تسلیم کر لینا، اپنے دل کی بات کو، خواہش کی بات کو تسلیم کر لینا، برادری کی بات کو تسلیم کر لینا، اللہ کے رسول کے فرمان کو چھوڑ کر غیر رسول کی بات کو مان لینا، یہ نبی کی توہین ہے۔ اور کتنے ہی لوگ ہیں، معاشرے کے اندر کتنی ہی مساجد ہیں جو نبی کی بات کو پسے پش ڈال دیتے ہیں اور اپنے پیروں کی، بزرگوں کی، اماموں کی، ولیوں کی باتوں کو اپنے سر کا تاج بنا کر رکھ لیتے ہیں۔ یہ بدنصیب ہے بھائیوں۔ ان تحبط اعمالکم، ان کے اعمال کو اللہ تباہ و برباد کر دیتا ہے جو نبی کی بات کو نہیں مانتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں ثابت بن قیس کو کئی دنوں سے نہیں پاتے تھے۔ سعد بن معاذ کے ذمہ لگایا کہ وہ میرا صحابی کہاں ہے، میری مجلس میں نہیں۔ ان کے گھر جاتے ہیں، ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ سر جھکا کر بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں میں برباد ہو گیا، میرے اعمال تباہ و برباد ہو گئے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ کہتے ہیں میری آواز ویسے ہی بلند ہے اور میری آواز نبی کی آواز سے بلند ہو جاتی ہے۔ ان تحبط اعمالکم، اس آیت کریمہ کی وجہ سے میرے اعمال برباد ہو گئے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پلٹتے ہیں اور اللہ کے رسول کو خبر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ ثابت بن قیس کو خوشخبری سنا دو کہ وہ جنتی ہے، جہنمی نہیں، اس کے اعمال تباہ و برباد نہیں ہوئے، اس کی آواز ویسے ہی بلند ہے، اس کی آواز بلند ہونے کی وجہ سے بے ادبی میں شمار نہیں ہوتا۔
دیکھیے صحابہ کا جذبہ دیکھیے، اور آج کا مسلمان نبی کی بات کو چھوڑ کر اپنی بیوی بچوں کی باتوں کو مانتا ہے، برادری کی بات کو مان لیتا ہے، اپنے اماموں کی بات کو مانتا ہے، پیروں اور فقیروں کی بات کو تسلیم کر لیتا ہے، نبی کی حدیث کو چھوڑ دیتا ہے۔ کہاں جائیں گے یہ لوگ؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ۔ منافق لوگوں نے صحابہ سے مذاق کیا، صحابہ سے مذاق کیا۔ لوگ تو آج صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، انہوں نے صرف مذاق کیا، یہ کھانے کے پیٹو ہیں، لڑائی میں بزدل ہیں، کوئی کفریہ کلمہ نہیں کہا۔ اللہ نے آسمان سے یہ قرآن کی آیت نازل کر دی، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ۔ ان سے پوچھئے یہ کیا باتیں کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرُسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ مذاق صحابہ سے کر رہے تھے اور اللہ نے فرمایا قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرُسُولِهِ، تم اللہ کی آیات سے مذاق کرتے ہو، نبی سے مذاق کرتے ہو، اس کی آیات سے مذاق کرتے ہو۔ کتنا سخت جملہ ہے، کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، بہانے مت بناؤ۔ اتنا سا جملہ کہنے سے جہنم کے گڑھے میں چلے گئے، ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ وہ شخص کیوں نہیں کافر جو میرے صحابہ کو گالیاں دے؟ صحابہ کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنے والا انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا اور اللہ نے ان کے کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ کوئی امی عائشہ کو گالیاں دے، ابو بکر صدیق کو گالیاں دے، وہ تو بہت بڑی بات ہے۔ ایسے لوگوں کے اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ قد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول کی بیویوں کے پاس 3 لوگ آئے اور آ کے سوال کیا نبی کی عبادت کے بارے میں، معاملات کے بارے میں، اور پھر دل میں سوچا، صحابہ تھے، دل میں سوچا کہ ہم کہاں اور نبی کہاں، ہم اس سے بڑھ کر عبادت کریں گے۔ ایک نے کہا میں عمر بھر روزے ہی رکھوں گا، دوسرے نے کہا کہ میں عمر بھر شادی نہیں کرواؤں گا، اور تیسرے نے کہا میں عمر بھر رات کی نماز ادا ہی کروں گا۔ اتنے میں اللہ کی رسول آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، خبر ملتی ہے، بلا لیتے ہیں، بلا لیتے ہیں اور کہتے ہیں میں روزے بھی رکھتا ہوں، میری شادیاں بھی ہیں، سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں۔ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، ہر شخص جنت میں جائے گا مگر جس نے جانے سے انکار کیا۔ قیل ومن ابا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے سے کون انکار کرتا ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری پیروی کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا اور جو میری نافرمانی کرتا ہے وہ جہنم میں جائے گا۔
آج ہم کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے اور ہم بھی ٹھیک ہیں، اوپر ہاتھ باندھ لو، نیچے ہاتھ باندھ لو، رفع دین کر لو نہ کر لو، سارے ٹھیک ہیں۔ من اتانی داخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، میرے طریقے کی نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، قربانی ہو، وہ جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے نافرمانی کی وہ جہنم میں جائے گا۔ سوچ لیجئے، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفے صحیح کرتے تھے، ایسے صفے صحیح کرتے تھے جیسے تیر سیدھے کر رہے ہوں۔ ایک روز صفے درست کرنے کے بعد ایک شخص کا سینہ آگے نکلا ہوا تھا صف سے، آپ نے اپنے ہاتھ سے تھپڑ مارا کہ صفیں درست کرو، اگر تم نے صفیں درست نہ کی اللہ تمہارے اندر اختلاف پیدا کر دے گا، یا اللہ تمہارے چہروں کو بدل دے گا۔ کتنی بڑی سخت وعید ہے، اور ہم صفیں نہیں درست کرتے، پاؤں کے ساتھ پاؤں نہیں ملاتے، ہم کہتے ہیں خیر ہے دور دور کھڑے ہو۔ یہ سنت رسول ہے میرے بھائیوں، ایک ایک فرمان کو نہ ماننے والا انسان، اپنی انا اور ضد پر اڑ جانے والا انسان، اس کے اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، آپ نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ تکبر کی وجہ سے اس نے کہا کہ میرا دایاں ہاتھ کام نہیں کرتا، آپ نے بد دعا دے دی۔ آپ نے فرمایا اللہ کرے تیرا ہاتھ کام ہی نہ کرے۔ مرتے دم تک اس کا ہاتھ پھر اس کے منہ تک نہ گیا۔ اتنا بڑا ولی، اتنے بڑے نبی، ہم پھر ان کی بات نہ مانیں، سمجھ نہیں آتی کہاں سے وہ ایسی زبان لے کر آؤں۔ قول تو سچا ہے، ہمارے اندر ہی کمی ہے۔ اور بھائیوں نبی کی بات تو سچی ہے، ہم بیان نہیں کر سکتے، ہماری زبانوں میں تاثیر نہیں۔ نبی کی بات میں تو تاثیر ہے، ہمارے دلوں پر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ ہائے، چلے جانا ہے بھائیوں، دنیا چھوڑ دینی ہے۔ اس چند دن کی دنیا کی خاطر ہم نبی کی بات کو نہیں مانتے۔ ایک شخص جس کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ جہنم میں جانے والا ہے، اس کو لایا جائے گا، اس کو لایا جائے گا، اور وہ دنیا میں ایش و عشرت کی زندگی گزارتا تھا، اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی، کوئی غربت نہیں تھی، مال و متاع بڑا تھا اس کے پاس، گاڑیاں، بینک بیلنس، سب کچھ موجود تھا، دنیا کی نعمت، لیکن اس کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کر دیا تھا یہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایک گوتا جہنم کا لگایا جائے گا اور پوچھا جائے گا اس سے کہ بتاؤ دنیا کیسی گزاری ہے، دنیا کیسے گزاری ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ بڑا ہی تنگ تھا، بڑی مصیبت میں زندگی گزار کر آیا ہوں۔ دیکھیے یہ دنیا کی قدر ہے بھائیوں، ہم دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے،
جماعت کے ساتھ. دنیا اتنی اس نے استعمال کی، ہر نعمت اس کے گھر میں موجود تھی، لیکن ایک گوتا کھانے سے ہر چیز ہی بھول گیا. یہ دنیا. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور شخص کو لایا جائے گا جس کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کیا ہوگا کہ یہ شخص جنتی ہے، اور اس نے دنیا میں رہ کر مصیبتیں، آزمائشیں جھیل، ہر قسم کی مصیبت اس نے دنیا میں کاٹی ہوگی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایک چکر جنت کا لگوایا جائے گا اور پوچھا جائے گا بتا دنیا کیسی گزاری. وہ شخص کہے گا اللہ دنیا میں کبھی تکلیف ہی نہیں دیکھی. یہ ہے دنیا بھائیو، یہ جنت ہے. ہم اس کے لیے محنت نہیں کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے. جب تک ہمارے پلڑے میں، ہمارے دامن میں گناہ موجود ہیں اور ہم معافی نہ مانگیں، وہ گناہ بڑھتے رہیں گے. آخری بات سناتا ہوں آپ کو. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اے عمر بن خطاب، میرے بعد اویس کرنی آئے گا، اویس کرنی آئے گا اور اس سے اپنے لیے دعا کروانا. کرن کا رہنے والا، اس نے مجھ سے ملاقات نہیں کی. دیکھیے شان اور عظمت، اس نے مجھ سے ملاقات نہیں کی لیکن وہ مجھ پر ایمان لے آیا. مجھ پر ایمان لے آیا. تم اس سے اگر تمہاری ملاقات ہو جاتی ہے تو آپ اس سے اپنے لیے دعا کروانا. عمر بن خطاب یہ بات اپنے پلو میں باندھ لیتے ہیں اور ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ کے رسول فوت ہو جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آتا ہے. جو قافلہ آتا تھا حج کے لیے اس قافلے میں جا کر ڈھونڈتے تھے کہ کہیں تمہارے اندر اویس کرنی تو نہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو جاتے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آ جاتا ہے. اپنے دور حکومت میں وہ لوگوں کے ذمے لگاتے تھے کہ حج کے موقع پر کسی جگہ پر تمہیں اویس نامی آدمی ملے تو مجھے ضرور بتانا. حج کا سیزن آتا ہے اور ایک شخص دوڑتا ہوا آتا ہے کہ امیر المومنین حج پر ایک شخص اویس ہے جو حاجیوں کی خدمت کر رہا ہے، کھانا پکا رہا ہے، میں اس سے مل کر آیا ہوں اور کران سے آیا ہے. امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سارے کام چھوڑ کر چل پڑتے ہیں اس کی طرف، چل پڑتے ہیں اس کی طرف اور جا کر پوچھتے ہیں کہ تمہارے اندر اویس کون ہے؟ حضرت اویس کہتے ہیں میرا نام اویس ہے. آپ نے فرمایا میرے لیے دعا کر دو. اویس کرنی کہتے ہیں میں دعا کروں اے امیر المومنین؟ آپ مجھے حکم دیتے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا، میں آپ کے لیے دعا کروں.
میں نے کہا ہاں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اویس کرنی تمہیں ملے تو اس سے اپنے لیے دعا کروا لینا۔ اور ان کی عظمت کا شان کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اویس کرنی اس کی ماں بوڑھی عورت تھی اور صرف اس وجہ سے نہیں آ سکا کہ اس کی والدہ کی کوئی خدمت اور کوئی اور کرنے والا کوئی نہیں تھا، اپنی والدہ کو چھوڑ کر میرے پاس نہ آ سکا۔ اگر چھوڑتا تھا تو والدہ اکیلا رہتی تھی۔ ماں نے پھر دعائیں دی، اور جب ماں کی دعا لگتی ہے اللہ کے عرش پر پہنچتی ہے۔ یہ ماں کی دعا کا نتیجہ تھا اویس کرنی کے بارے میں کہ اللہ کے رسول فرمایا عمر اپنے لیے دعا کروانا۔ آج ماں کو باپ کو پوچھتے ہی نہیں۔ باپ جتنا مرضی محنتیں کرتا پھرے، اولاد کی خاطر مرتا پھرے، ماں بچپن سے لے کر بڑھاپے تک اولاد کی خدمت کرتی رہے، اور جب اولاد جوان ہو جائے پھر وہ ماں باپ کو نہ پوچھے اس ماں باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ وہ سمجھتا ہوگا کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی اور بدنصیب کوئی نہیں دنیا میں، میں نے اس کو پالا ہے، میں نے اس کو اتنا جوان کیا ہے، اور میری اولاد ہو کر میری بات نہ مانے۔ اویس کرنی ماں دعا کرتی ہے اور اتنی عظمت والے بن جاتی ہے کہ اللہ وحی کے ذریعے سے نبی کو اطلاع کرتا ہے کہ اس وجہ سے وہ نہ آ سکا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے لیے دعا کرو، اپنے ہاتھ اٹھاؤ۔ کون ہے عمر بن خطاب بھائیو؟ نبی نے کہا تھا کوئی نبی میرے بعد ہوگا تو عمر بن خطاب ہوتا، اگر کوئی نبی ہوتا تو میرے بعد عمر بن خطاب ہوتا۔ اتنا بڑا ولی بزرگ، اور دعا کس سے منگوا رہے ہیں؟ اویس کرنی سے۔ اور کیا مانگا ہے؟ آج ہمیں بھی وہی مانگنا چاہیے اپنے رب سے۔ ہم جیسا ہوتا تو پتہ نہیں کیا کچھ دنیا کا مانگ لیتا۔ عمر بن خطاب کے بارے میں اللہ کے رسول فرمایا عمر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، جنتی جن کے جنت میں جانے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور جو شک کرتا ہے وہ کافر ہے۔ ہائے انہوں نے مانگا کیا تھا؟ ہاتھ اٹھاؤ، میں بھی اٹھاتا ہوں، میرے لیے دعا کرو کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ کتنی بڑی دعا کی ہے۔ آج ہم کیوں نہیں مانگتے اپنے رب سے؟ کیوں نہیں گڑ گڑاتے اپنے رب کے سامنے؟ کیا ہم اتنے پاک ہو چکے ہیں؟ اور بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ ہم کیوں نہیں کرتے؟ اپنی زبانوں کو تر کیجیے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس دعا کو کثرت سے پڑھیے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے۔ اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے، ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ جتنے اہل توحید فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، حافظ قرآن بنا دے، عالم دین بنا دے۔